وہ جیسے ہی گھر میں داخل اسے ڈرائنگ ٹیبل پر ناشتہ کرتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ دل میں بھنگنے ڈالتی آگے بڑھ گئی۔ اس کے چہرے پر بڑی دل فریب مسکراہٹ تھی۔ السلام علیکم، اس نے بآواز بلند سلام کیا تھا، جس کا جواب ساحر کے علاوہ سب نے دیا تھا۔ سڑیل نہ ہو تو۔ وہ دل میں کلس کر رہ گئی۔ ساحی، ناشتہ کرو گی؟ پھپھو نے پیار سے کہا۔ وہ کراؤنڈ سٹائل صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ نہیں پھپھو، میں ناشتہ کر کے آئی ہوں، ویسے بھی اب لنچ کا ٹائم ہے، اس نے طنزاً کہا تھا، مگر پھر بھی ساحر نے آنکھ اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ پھپھو، مما کہہ رہی تھی کہ گھر میں کوئی نہیں، ساحر سے کہو کہ وہ تمہیں لائبریری تک چھوڑ دے۔ وہ سیدھا مدعا کی طرف آئی تھی۔ وہ بظاہر بات تو زاہدہ بیگم سے کر رہی تھی، مگر نظروں کا زاویہ ساحر کی طرف تھا۔ سوری پھپھو، مجھے کچھ ضروری کام ہے، اس لیے میں نہیں چھوڑ سکتا اسے۔ سوری اگین۔ اس سے پہلے کہ زاہدہ بیگم کوئی جواب دیتی یا اسے ساحرہ کو لے جانے کا کہتی تو اس نے بڑی رکھائی سے انکار کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، نہ چھوڑ کر آئیں، میں رکشے میں چلی جاؤں گی، وہ غصے سے کہتے ہوئے صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے رکشے سے جانے کی، میں چھوڑاؤں گا تمہیں، تیار ہو کر آ جاؤ، اور خبردار اگر پھر کبھی رکشے سے جانے کی بات کی تو، اس نے تحقیرانہ انداز میں کہا، اور ہاتھ دھونے کے لیے چلا گیا تھا، جبکہ ساحرہ مسکراتے ہوئے باہر کو چل دی تھی۔ وہ جانتی تھی ساحر اسے کبھی بھی رکشے کی طرف جانے کو نہیں کہے گا، کیونکہ اس نے پورے خاندان کو واضح الفاظ میں بتا دیا تھا کہ ساحرہ، میرب اور ہادیہ کو اگر اس نے اکیلے کہیں بھی جاتے دیکھ لیا تو اتنا بڑا ہنگامہ کروں گا کہ جو کبھی بھلا نہ سکے گا۔ ساحرہ ہادیہ اور میرب کو اسکول کالج کے زمانے تک وہی چھوڑ کر آتا رہا تھا، اس لیے ساحرہ نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ اب وہ خوشی سے جھومتے ہوئے تیار ہونے کے لیے جا رہی تھی۔ کبھی نیکی بھی اس کے جی میں گر آ جائے مجھ سے، جفائیں کر کے یاد اپنی شرما جائے ہے مجھ سے۔ عباد وسیم ایک مرد تھے اور وہ بزدلوں کی طرح بیٹھ کر آنسو نہیں بہا سکتے تھے۔ وہ جھٹکے سے اٹھے اور کمرے میں داخل ہو گئے۔ یہ انکشاف جو ان پر ہوا تھا ان کی جان لینے کے لیے کافی تھا۔ اس وقت وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ دیوانہ وار کسی شکاری کی طرح عامر پر جھپٹے تھے۔ انہوں نے پھر آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، جہاں پڑتی گئی وہیں مارتے گئے۔ لاتیں، مکے، گھونسے، وہ ہر طرح سے اپنا ابال نکال رہے تھے۔ نادیہ انہیں روکنے کے لیے آگے بڑھی تھی، مگر عباد وسیم نے اسے زوردار دھکے سے پیچھے دھکیل دیا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے اپنا توازن قائم رکھ پائی تھی۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے صحن میں لے آئے تھے۔ وہ غصے میں پاگل ہو کر اسے مارنے کے لیے ساتھ اونچی آواز میں گالیاں بھی بک رہے تھے۔ ایسا ایسا تماش بینوں سے چھتیں بھر رہی تھیں۔ اس مار پیٹ سے ڈر کر بچوں نے بھی اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ عباد وسیم کی آواز سن کر فاخرہ بھابی اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بھاگی ہوئی آئی تھی۔ سامنے نظر آتے منظر نے انہیں حواس باختہ کر دیا تھا۔ عباد عامر کو دیوانہ وار مار رہا تھا، جیسے اس کو ختم کر ڈالے گا۔ فاخرہ بھابی نے انہیں دھکیل کر پیچھے کیا تھا، مگر وہ مرد تھے، ایک عورت کے دھکے سے ذرا سا لڑکھڑائے تھے۔ جب فاخرہ بھابی کی کوئی پیش نہ گئی تو اس نے عباد کے منہ پر تھپڑ جڑ دیا تھا۔ انہوں نے بے یقین اور منجمد نظروں سے بھابی کی طرف دیکھا۔ وہ اپنا ہاتھ روک چکے تھے۔ ڈوب مرو شرم سے عباد، میں تو سمجھی تھی کہ تم بہت سمجھدار ہو، مگر تم نے تو اپنی عزت کا خود جنازہ نکال رہے ہو۔ تماشا دیکھ رہے ہیں لوگ، اور اسے مار کر کوئی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ نہیں کیا تم نے، بلکہ اپنی غیرت اور عزت کو نیلام کرنے کی کوشش کی ہے۔ دفعہ ہو جاؤ تم بھی یہاں سے آستین کے سانپ، انہوں نے باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حقارت سے عامر سے کہا تھا، جبکہ عباد وسیم متغیر رنگت کے ساتھ نیچے بیٹھتے چلے گئے تھے۔ فاخرہ بھابی نے نفرت کے ساتھ تماشبین لوگوں کی طرف دیکھا جو طنز اور تمسخر بری نظروں سے سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ ان کا دل وحشت سے بھر گیا تھا، اور آج انہوں نے جان لیا تھا کہ اگر عورت چاہے تو جنت جیسے گھر کو منٹوں میں جہنم بنا دیتی ہے۔ عورت اگر نفس کی غلام ہو جائے تو اپنے کردار اور مقام کو بھی روند ڈالتی ہے۔ فاخرہ بھابی نے عابد کی طرف دیکھا تو دل کٹ کر رہ گیا۔ ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل پڑے تھے۔ عباد وسیم کے اعصاب جھنجھنا کے رہ گئے تھے۔ یہ کسی صفاق کی حقیقت تھی۔ فاخرہ بھابی نے انہیں اٹھا کر کھڑا کیا اور بازو سے پکڑ کر برآمدے میں لا کر بٹھا دیا تھا۔ فاخرہ بھابی کو عباد کے چلنے کے انداز سے ایسا لگا تھا جیسے اس کے قدم بھی شیل ہو کر اس کے ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ عباد وسیم کو پانی پلا کر انہوں نے روتے ہوئے بچوں کو چپ کروا کے کمرے میں بیٹھا آیا اور خود آ کر عباد کے پاس بیٹھ گئی تھی۔
تم بیٹھو، میں نادیہ سے بات کرتی ہوں، انہوں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اب بھی بات کرنے کی کوئی گنجائش ہے کیا؟ عباد وسیم نے اپنی سرخ رنگ آنکھوں پر ان پر گاڑتے ہوئے پوچھا۔ ان کی حالت ایسے مسافر کی سی تھی جو بڑی دیر سے پانی کی تلاش میں صحرا میں سفر کرتا رہا ہے، اور ایک کنواں بھی نظر آ جائے مگر فریب جانے پر اس پر یہ انکشاف ہوتا ہے کہ وہ کنواں تو خود صدیوں سے پانی سے محروم ہے۔ فاخرہ بھابی کے پاس ان کی بات کا کوئی جواب نہ آتا، سو خاموشی سے ٹھنڈی آب بھر کر نادیہ کے بیڈ روم کی طرف چل پڑی۔ نادیہ صفاقی اور اساس سے عاری چہرہ لیے اپنا بیگ پیک کر رہی تھی۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ فاخرہ بھابی نے ناگواری سے کہا۔ یہ سوال پوچھنے والی تم کون ہوتی ہو؟ اس کا لہجہ حقارت آمیز تھا۔ اوہ، تو تم تمیز اور احترام کا درجہ بھی کردار کی طرح گرا دیا ہے تم نے، انہوں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا۔ چلی جائیں بھابی یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں ہاتھ سے تجاوز کر جاؤں۔ اس کے لہجے کی سرد مہری نے فاخرہ بھابی کو اس بات کا یقین دلا دیا تھا کہ اب وہ بغاوت کا آخری زینہ بھی عبور کر چکی ہے۔ چلی جاؤ، مگر میں جانے سے پہلے تمہیں ایک بات ضرور سمجھا دینا چاہتی ہوں کہ لوٹ آؤ، ابھی بھی وقت ہے۔ ایک بد کردار بیوی کی معافی کی بھی کہیں نہ کہیں گنجائش نکل آتی ہے، مگر ایک بد کردار ماں کبھی بھی معافی حاصل نہیں کر سکتی۔ اس سے پہلے کہ تمہارا ضمیر تمہیں کچوکے لگائے اور پچھتاووں کی بھٹی میں جھونک کے سنبھل جاؤ۔ وہ سے حقیقت کا آئینہ دکھا کر چلی گئی تھی، مگر شیطان اور نفس کی خواہش نے نادیہ کی سمجھ بوجھ والی صلاحیت کو سلب کر دیا تھا۔ اسے سب سے بڑھ کر اپنی خوشیاں عزیز تھیں۔ اسے 3 سالہ ساحر یاد آیا، نہ اپنی معصوم بچیوں کی شکلیں۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا اپنا نفس ہے، اور وہ اپنے نفس کی غلام بنی جو حکم میرے آقا کی تفسیر بن چکی تھی۔ کام اس سے آ پڑا ہے کہ جس کا جہاں میں بولے نہ کوئی نام، ستم گر کہے بغیر۔ وہ تیار ہو کر ابھی نکلی ہی تھی کہ گیٹ پر اسے ساحر کی بائک کا ہارن سنائی دیا۔ اس نے جلدی سے چادر کو اپنے گرد لپیٹا اور فاخرہ بیگم کو بتا کر باہر کی طرف چل پڑی۔ ساحر سفید شلوار قمیض میں ملبوس، آنکھوں پر گلاسز لگائے اس کا منتظر کھڑا تھا۔ وہ خاموشی سے آ کر اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ کافی دیر ان کے درمیان میں خاموشی چھائی رہی۔ گوتم بدھ کا وقت لگتا ہے، نیم کا شربت نہ ہو تو وہ دل ہی دل میں اسے القابات سے نواز رہی تھی۔ گاڑی خراب تھی کیا؟ بالآخر اس نے ہی خاموشی کو توڑا تھا۔ نہیں، اس کی ٹیوننگ کرانا تھی، اس لیے وہ ورک شاپ پر ہے، اس نے مختصر سا جواب دیا تھا، جبکہ ساحرہ جو سوچ رہی تھی کہ وہ باتوں باتوں میں اسے برتھ ڈے گفٹ اور کمرہ ڈیکوریٹ کرنے پر تھینک یو بولے گا، اپنا سمو لے کر رہ گئی۔ گفٹ کیسا لگا؟ بالآخر ڈیٹوں کی طرح اس نے خود ہی پوچھ لیا تھا۔ اچھا تھا، تھینک یو۔ اس بار پھر واجبی سا جواب پر اسے جی بھر کر غصہ آیا تھا۔ سمجھتا ہے کہ یہ خود کو نخریلا مینڈک۔ اس بار اس نے دل ہی دل میں بڑاس نکالی تھی۔ وہ تو پورا پلان بنا کر آئی تھی کہ اپنے دل کا حال اس پر افشاں کر دے گی۔ اسے سارے خوابوں پر پانی پھرتا ہوا نظر آیا۔ لائبریری آ چکی تھی، سو وہ سر جھٹک کر بائک سے اتر کر لائبریری کی طرف چل دی۔ سنو، جلدی آنا پلیز، مجھے ایک ضروری کام ہے۔ وہ سر ہلا کر پلٹ گئی تھی، جبکہ ساحر کافی دیر تک کھڑا اس کی پشت کو تکتا رہا تھا۔ وہ تب تک اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا تھا جب تک وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی تھی۔ واپسی پر وہ مطلوبہ کتاب کے ساتھ ساحر کی بائک پر موجود تھی۔ ساحرہ، مجھے تم سے ایک بات کہنی تھی۔ ساحرہ کا لہجہ ہمیشہ کی طرح سنجیدہ تھا، جبکہ ساحرہ اسے از خود مخاطب کرنے پر ہی خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ ہاں کہیے نا، وہ بے پناہ خوشی کے ساتھ بے ربطی سے بولی تھی۔ پلیز ڈونٹ مائنڈ، آئندہ مجھے گفٹ دینے کا تکلف نہ کرنا، مجھے سب پسند نہیں ہے۔ مجھے اس چیز کی قدر ہے کہ تمہیں میرا برتھ ڈے یاد تھا، مگر مجھے یہ چیزیں اٹریکٹ کرنے کے بجائے بیزار کرتی ہیں، سو پلیز آئندہ گریز کرنا۔ اس کے لہجے سے بیزاری صاف یاں تھی، مگر میں نے تو وہ آپ کی خوشی کے لیے کیا تھا۔ اس نے آنسوؤں کو روکنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بھرائی آواز میں کہا۔ مجھے کسی بھی چیز سے خوشی نہیں ملتی ساحرہ زیاد، کبھی پتھروں پر بھی موسموں سے فرق پڑتے دیکھا ہے تم نے؟ نہیں نا، اور میں پتھر ہی ہوں۔ وہ اسے دروازے پر اتار کر خود جا چکا تھا۔ ساحر آباد نے اس کے جذبات کو لمحے میں بے مول کر دیا تھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اب وہ کمرے میں جا کر اپنی ساری بڑھاس رو رو کر خود پر ہی نکال رہی تھی۔ مت پوچھ کہ کیا حال ہے میرا تیرے پیچھے، تو رنگ کہ کیا رنگ ہے تیرا میرے آگے۔ فاخرہ بھابی نے انہیں صاف صاف لفظوں میں بتا دیا تھا کہ اب کوئی بھی کوشش فضول ہے، اب وہ تمہارے ساتھ نہیں رہے گی۔ انہیں تسلی دلاسا دے کر وہ اپنے گھر چلی گئی تھیں، اور کچھ بھی دیکھنے کی ان میں ہمت نہیں تھی۔ عباد وسیم شکستہ قدموں سے چلتے ہوئے
نادیہ کے پاس پہنچے تھے۔ پتہ نہیں انہیں اب بھی کیوں لگتا تھا کہ وہ ہاتھ پکڑ کر روکیں گے تو نادیہ جا نہیں پائے گی، اور ان کا یہ خود ساختہ بھرم بھی ٹوٹنے جا رہا تھا۔ جا رہی ہو ہم سب کو چھوڑ کر نادیہ؟ وہ جو بہت کچھ بولنے آئے تھے بولے بھی تو گیا۔ ہاں جا رہی ہوں، پلیز جلدی طلاق بھیج دینا ورنہ مجھے مجبوراً کورٹ میں کیس فائل کرنا پڑے گا۔ اس نے سارے بھرم چکنا چور کر دیے تھے۔ بچوں کو ہی یاد کر لیتی، تم ہو نا بچوں کے لیے، سنبھال لینا انہیں، آخر باپ کا بھی تو کچھ فرض ہوتا ہے۔ نادیہ اپنے مقام سے اتنا مت گرو کہ پھر اٹھا نہ جا سکو۔ انہوں نے اس سے محبت کی تھی، کیسے اسے پھر اندھیروں میں بھٹکنے دے سکتے تھے؟ میں جا رہی ہوں، ویسے بھی اب آپ کی فضولیات سننے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے لہجے کی سرد مہری نے عباد وسیم کو منجمد کر دیا تھا۔ پھر وہ یک لاکھتی پلٹی تھی۔ تم اب بد دعا ہی دو گے مجھے، لیکن میں اب ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتی۔ گڈ بائے مسٹر عباد وسیم۔ اس کے خوبصورت خد و خال جن کے کبھی عباد وسیم صدقے اتارتے تھے انہیں بھیانک چڑیل سے لگے تھے۔ عباد وسیم کو معلوم ہو گیا تھا کہ کوئی انسان تب تک خوبصورت لگتا ہے جب تک اس کا دل خوبصورت رہتا ہے۔ وہ جا چکی تھی اپنی بے وفائی کے کانٹے عباد وسیم کے دل میں پیوست کر کے۔ اس کے جانے سے کمرے میں بیٹھے عباد وسیم کی ہی دنیا نہیں اجڑی تھی، بلکہ صحن میں سے جاتا دیکھ کر 3 سالہ بے شعور ساحر کی خوشیاں بھی اسے پروان بھی نہیں چڑھی تھی کہ زنگ آلود ہو چکی تھی۔ ناگہاں یاد آ گئی ہے مجھ کو، یا رب کب کی بات، کچھ نہیں کہتا کسی سے سن رہا ہوں سب کی بات۔ رکو ساحر، میری بات سنو، ادھر آ کر۔ پھپھو صحن میں لگے جھولے پر بیٹھی تھی۔ شام کا وقت تھا اور ساحر ابھی ابھی گھر میں داخل ہوا تھا۔ ان کی پکار پر ان کی طرف چل پڑا۔ السلام علیکم پھپھو جی، کہیے کیا بات کرنی ہے؟ اس کا لہجہ ہمیشہ کی طرح سنجیدہ تھا۔ اس نے اپنی پرکشش آنکھیں پھپھو پر سوالیہ انداز میں خمار رکھی تھی۔ پھپھو اب اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر آہستہ سے انگلیاں پھیرنا شروع کر دی تھی۔ تم جانتے ہو نا تمہارا بابا 2 دن سے بیمار ہے اور تم نے ان کا ایک بار بھی نہیں پوچھا، پھپھو نے نرمی سے کہا۔ مجھے ان سے کوئی سروکار نہیں ہے پھپھو، ساحر کا لہجہ زہر خواند ہوا تھا۔ تمہیں آخر ان سے کس چیز کا بیر ہے؟ وہ ساحر کے رویے سے ہمیشہ الجھ جاتی تھی۔ پھپھو پلیز، میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس کی بات سن کر پھپھو تعصب سے مسکرائی تھی۔ چلو تمہاری مرضی، نہیں کرتی اس بارے میں بات، مگر یہ تو بتاؤ ساحرہ کو کہیں تم نے تو کچھ نہیں کہہ دیا؟ بڑی چپ سی ہے اس دن سے۔ پھپھو نے بات کا دوسرا رخ دے دیا تھا، مگر یہ بھی اس کے لیے کسی سر درد سے کم نہیں تھا۔ کس دن سے پھپھو؟ اس نے جان بننے کی کوشش کی۔ جس دن تم اس لائبریری لے کر گئے تھے، اس دن سے۔ پھپھو کی دھیمی آواز پر اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تھی۔ نہیں، میں نے تو کوئی بات نہیں کی، وہ صاف مکر گیا تھا۔ تمہیں معلوم ہے نا وہ تم سے بہت محبت کرتی ہے۔ پھپھو کے انکشاف پر وہ چونکا نہیں تھا۔ جانتا ہوں، مگر وہ نہیں جانتی کہ سیراب کے پیچھے بھاگ رہی ہے، ایک ایسے راستے پر چل رہی ہے جہاں صرف آبلہ پائی اس کا مقدر ہے۔ وہ سخت اور کھردرے لہجے میں کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اتنا مت اپنوں سے بھاگو میرے بچے، اکیلا تو درخت بھی سوکھ جاتا ہے۔ پھپھو کی آواز سے اس کے قدم لمحہ بھر کے لیے رکے تھے، مگر وہ کوئی بھی جواب دیے بغیر آگے بڑھ چکا تھا۔ اب پھپھو کو کیا بتاتا کہ اکیلا رہنا اس کے مقدر میں لکھ دیا گیا تھا۔ وہ جتنا بھی چاہتا اپنے ماضی کی تلخ حقیقتوں کو بھلا نہیں پا رہا تھا۔ بگڑی ہے بہت بات بنائے نہیں بنتی، اب گھر کو بغیر آگ لگائے نہیں بنتی۔ دوسرے ہی دن آپا آبدہ اور زاہدہ آ گئی تھیں۔ انہیں لگا ان کے غم میں شریک ہونے آئی ہیں، مگر آبدہ آپا تو آتے ہی پھٹ پڑی تھی۔ خود کا گھر تو تم سنبھال نہیں گیا، میاں اور میرے بیٹے کو تم نے مار مار کر بے حال کر دیا۔ اس کا باپ تو بڑے غصے میں تھا۔ میں نے ہی منت سماجت کر کے اسے ٹھنڈا کیا تھا، ورنہ پتہ نہیں وہ تمہارا کیا حال کرتا۔ آبدہ آپا نے تو کوئی بھی مروت نہیں رکھی تھی۔ یہ عباد وسیم کی ماں جائی بہن تھی، جسے وہ کبھی ماں ہی کا درجہ دیتے تھے۔ آج ان کی عزت، غیرت اور شرافت کے پر خچے اڑا رہی تھی۔ وہ سر جھکائے ساری بات سن رہے تھے۔ یہ بات نہ کیجیے آپا، غلطی تو آپ کے بیٹے کی بہت بڑی ہے۔ اس نے تو اپنے ہی گھر کی عزت 2 کوڑی کی کر دی ہے۔ زاہدہ بیگم نے اپنے لہجے کو نرم رکھتے ہوئے قدرے حقارت سے کہا تھا۔ تم تو یہ بات کہو گے ہی، تمہارا کوئی اولاد جو نہیں ہے۔ مجھے پتہ ہے اپنے بیٹے کو زخموں سے چور دیکھ کر کیسے منہ کو آئے کلیجے کو ریکتی ہوں۔
دیکھیں آپا، یہ بات ہے کہ آپ کے بیٹے نے ہماری غیرت پر وار کیا ہے۔ اتنی سزا تو اس کی بنتی ہی تھی۔ اگر وہ پھر بھی یہاں نظر آ گیا تو اپنی ٹانگوں پر نہیں بلکہ اسٹرکچر پر گھر جائے گا۔ زیاد وسیم کا دل تو اپنے بھائی کی حالت دیکھ کر ہی کٹا جا رہا تھا۔ اوپر سے آپا کی باتوں نے انہیں بہت تیش دلایا تھا۔ نہیں آؤں گی میاں میں بھی، سنبھال کر رکھو تم اپنا گھر اور غیرت اپنے پاس۔ خون سفید ہو چکا ہے ان لوگوں کا تو۔ وہ پھوں پھاں کرتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ زیاد وسیم نے ڈبڈباتی نظروں سے بھائی کو دیکھا اور پاس جا کر بیٹھ گئے۔ بعد وسیم کا سر بدستور جھکا ہوا تھا۔ بکھرنے سے بچاؤ خود کو میرے بھائی، اپنا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کرو۔ زیاد وسیم نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ان تینوں کی طرف اشارہ کیا تھا، جو اپنی بد نصیبی سے بے خبر معصومیت سے ان سب کے چہروں کو باری باری تک رہے تھے۔ ان کی طرف دیکھتے ہی بعد وسیم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ اتنے دنوں کے رکے آنسو آج بے اختیار ہو کر نکل آئے تھے۔ وہ زیاد وسیم کے گلے لا کر بچوں کی طرح رو دیے تھے، جبکہ وہاں کھڑی ہر آنکھ ان کی حالت زار پر بیت چکی تھی۔ وہ تینوں معصوم بھی اپنے باپ کو روتے ہوئے دیکھ کر رو پڑے تھے، جنہیں فاخرہ بیگم اور زاہدہ نے گلے سے لگا لیا تھا۔ کرنے گئے تھے ہم اس سے تغافل کا گلہ کہ ایک ہی نگاہ کے بس خاک ہو گئے۔ اپنے دل سے مجبور ہو کر وہ پھر اس کی دہلیز پر آ پہنچی تھی۔ سیاہ لباس میں وہ سادہ سے گھریلو حلیے میں تھی، مگر اس حالت میں وہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ اس کی دمکتی ہوئی رنگت سیاہ لباس میں اور زیادہ دمک رہی تھی۔ خوبصورت چہرے پر سوگواری لیے کمر سے نیچے آئے بالوں کی ہلکی سی پونی بنائے وہ سیدھی پھپھو کے کمرے میں گئی تھی۔ سامنے ہی بیڈ پر وہ دشمن جان پھپھو کے پاس بیٹھا تھا۔ اس کی آمد پر ایک نظر اسے دیکھ کر ساحر نے نظریں جھکا لی تھی۔ وہ سلام کر کے اثر سے چیئر پر بیٹھ گئی تھی۔ اتنے دنوں بعد چکر لگایا ہے میری چندا، ٹھیک تو ہو نا؟ پھپھو کے لہجے کی نرمی اور محبت سے اس کی آنکھوں میں دو آنسو چمک گیا تھے۔ اس نے انہیں چھپانے کے لیے نظریں جھکا لی تھیں۔ جی پھپھو میں ٹھیک ہوں۔ ساحر نے اس کی آواز میں کپکپاہٹ کو بڑی شدت سے محسوس کیا تھا۔ وہ اسے دیکھے بغیر اس کے چہرے پر پھیلے کرب کو دیکھ سکتا تھا۔ شہریار کب آ رہا ہے؟ پھپھو نے بیرون ملک زیر تعلیم ساحرہ کے اکلوتے بڑے بھائی کے بارے میں دریافت کیا تھا۔ پتہ نہیں پھپھو۔ پھپھو کا دل مٹھی میں جکڑا گیا تھا۔ ان کی خوش باش بھتیجی مرجائی مرجائی سی لگ رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا زیاد بھائی سے اسے بولیں اب واپس آ جائے، بہت ہو گئی پڑھائی، ہادیہ کی بھی عمر ہے شادی کی۔ وہ ہادیہ کا منگیتر تھا۔ ان کی منگنی بہت کم عمری میں ہی ہو گئی تھی۔ ساحر کو عورتوں کی باتوں میں کیا دلچسپی ہو سکتی تھی، سو وہ وہاں سے اٹھ گیا۔ اچھا پھپھو میں چلتا ہوں۔ اس نے حسب عادت عقیدتاً پھپھو کا ہاتھ چوما تھا اور باہر کو چل دیا۔ پھپھو میں بھی ہادیہ اور میرب سے مل لوں۔ اس کے جاتے ہی وہ بھی عجلت سے باہر کو لپکی تھی۔ ساحر اس کے پکارنے پر اس نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ اس کے ہونٹ کپکپا رہے تھے جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو مگر کہنے سے قاصر ہو۔ بولو ساحرہ کیا بات ہے؟ اس کی حالت کے پیش نظر اس نے قدرے نرم لہجے میں کہا تھا۔ ساحرہ نے نظر اٹھا کر اس کی نشیلی مگر سنجیدہ آنکھوں میں دیکھا تھا۔ پتہ نہیں کیا تھا ان آنکھوں میں کہ وہ سب کچھ بول گئی تھی، سارے شکوے، سب بے نیازی اور لاپرواہی۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا تھا مگر میں کہنے کا حوصلہ نہیں رکھتی۔ میں نے جو کہنا تھا آپ سے وہ سب کچھ اس کاغذ میں لکھا ہے۔ آپ کے جواب کی منتظر رہوں گی۔ ملتجی لہجے میں کہہ کر وہ واپسی کے لیے پلٹ چکی تھی۔ ساحر کتنی دیر تک اسی جگہ پر اس کاغذ کو ہاتھ میں لیے کھڑا رہا تھا اور پھر من کے بھاری ہوئے قدموں کے ساتھ چھت پر موجود اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ کہتے ہیں جیتے ہیں امید پر لوگ، ہم کو جینے کی بھی امید نہیں ہے۔ عباد وسیم نے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے ایک عورت کو ماہانہ تنخواہ پر رکھ لیا تھا۔ فاخرہ بیگم وقتاً فوقتاً چکر لگاتی رہتی تھی مگر ان پر اپنے گھر کی بھی ذمہ داریاں تھیں، سو وہ وقت بچا کر ہی آ پاتی تھیں۔ عباد وسیم نے اپنے آپ کو خود میں سمیٹ لیا تھا۔ رات گئے تک آفس سے لوٹتے اگر کبھی ٹائم مل بھی جاتا تب بھی گھر میں نہ بیٹھتے تھے۔ انہیں اپنے گھر سے وحشت ہوتی تھی، بے وجہ سڑکوں اور گلیوں میں پھرتے رہتے۔ جی چاہتا تو کچھ کھا پی لیتے ورنہ اپنی بھوک اور پیاس سے بھی غافل ہو گئے تھے۔ ان کی حالت تو جو خراب ہوئی تھی، بچوں کی حالت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ جی چاہتا تو اسکول چلے جاتے، کام والی نہ ڈھنگ کا کھانا بناتی نہ ہی ڈھنگ سے صفائی کرتی، گھر کی حالت بھی ابتر ہو گئی تھی۔ انہی دنوں کی بات ہے جب اب عباد وسیم کے گھر میں ہر طرف خزاں ہی خزاں کا بسیرا تھا۔ زاہدہ بیگم کے شوہر کا ایک روڈ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے انتقال ہو گیا تھا۔
وہ سر پہ بیوی کی چادر اوڑھے اپنے میکے واپس آ گئی تھی۔ اولاد کوئی تھی نہیں، اسی طرح ان 3 معصوم بچوں کو بھی صاحبان مل گیا تھا۔ قدرت کو شاید اسی طرح ہی ان کی نگہداشت منظور تھی۔